حضور کے ساتھ انسانوں کو محبت تھی، حضور کے ساتھ حیوانوں کو محبت تھی۔ میرے آقا کی زیر استعمال کئی گدھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سواری کی ہے، حضرت نے گھوڑے پر سواری کی ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ ایک گدھا بارگاہ نبوت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب چیز پر سواری کر کے اس کی شان بڑھائی ہے، ہمارے اوپر بھی قدم رکھیں تاکہ میں بھی فخر کر سکوں کہ میں بھی حضور کی سواری تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے اوپر سواری فرمائی۔ اب وہ گدھا نہیں رہا، گدھا مبارک بن گیا۔ میرے جیسے لاکھوں محمد عمر قریشی اس گدھے کے خاک راہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے اوپر امام الانبیاء کے رحمت والے قدم مبارک آئے۔ حضور کے زیر استعمال کئی گدھے تھے، ان میں سے ایک گدھے کا نام عفیر لکھا ہے۔ عفیر، جب حضور کا انتقال ہوا، یہ آخری بات ہے آج کی تقریر کی اور آپ نے غور سے سننا ہے، عفیر حضور کا گدھا ہے، گدھا مبارک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اب یہ پریشان ہے، کبھی مسجد نبی کے دروازے پر جاتا ہے اور کبھی سید عائشہ کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، کبھی کسی اور زوجہ محترمہ کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے کہ ادھر سے حضور نکلیں گے میں زیارت کروں گا، ادھر سے حضور تشریف لے آئیں گے میں زیارت کروں گا۔ 3-4 دن تک اس کا یہی عالم رہا، کبھی مسجد نبی کے دروازے پر حضرت کی انتظار کرتا ہے، کبھی امہات المؤمنین کے دروازے پر حضرت کے آنے کی انتظار کرتا ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ حضرت ہمیں داغ مفارقت دے گئے ہیں تو علماء نے لکھا ہے یہ گدھا ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا اور وہاں سے اپنے آپ کو گرا کر موت کے منہ کے اندر چلا گیا کہ آج اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس زندگی کے اندر مصطفیٰ نہ ہو۔ یہ خودکشی نہیں ہے، کہیں آپ کو مغالطہ نہ لگے، یہ خودکشی حرام ہے، یہ انسانوں کے لیے حکم ہے، یہ جانور ہے۔ تو جانوروں کو اتنی محبت تھی حضور کی ذات بابرکات کے ساتھ کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم نظر نہیں آئے تو اس گدھے کا جینا مشکل ہو گیا۔ ہم تو انسان ہیں، ہمیں حضور کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ میں درخواست کروں گا اپنا رہن سہن، اپنی رفتار گفتار، اپنے عقائد و اعمال، اپنی بے شراء، اپنے معاملات، اپنی شادی غمی ہم حضور کی سنت کے مطابق کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس گنہگار کو حضور کی محبت نصیب فرمائے، حضرت کا پیار نصیب فرمائے اور حضرت کی غلامی نصیب فرمائے۔